آج تو خوشی کا دن ہے، غمگین کیوں بیٹھے ہوئے؟ آج تو چھٹی بھی ہے، وقت بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے حالات کیسی بھی آ جائیں، کلمہ پڑھنے والا ہر حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، بشرط کہ ایمان کا جذبہ اور ایمان اس کے اندر موجود ہو۔ حالات کے مد نظر ماجد دیوبندی کے چند اشعار ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ مالدار ہو کہ غریب، رکشے والا ہو چاہے مزدور، بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے۔ ساتھ دو تو سمجھ میں آئے گا، تو پھر کچھ سناویں گے انشاءاللہ۔ نیچے منہ رکھ کے بیٹھو گے تو پھر سنانے میں مزہ نہیں آتا۔ یہ گھڑیاں تو کبھی کبھی میسر ہوتی ہیں۔ سودا کیا کر سکتا ہے ایمان والا؟ سودا ایمان کا نہیں کر سکتا۔ جان تو دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ساری دنیا بھی اگر کوئی دے، محمد کا عاشق، اللہ کا ماننے والا اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں بیچ سکتا۔ اسی کے اوپر چند جملے ہیں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، میرے پاس جو ایمان ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ بیچنے والا ہو، کوئی بھی خرید لے آ جائے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ کہاں دیکھ رہے ہو؟ تھوڑا سا سننے کے لیے نظروں میں نظریں ملاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی۔ ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں، کچھ دیر کے لیے لیلا مجنوں بن جاتے ہیں بھائی، کیا ہوگا؟ ویسے تو تمہارے سے ملاقات سال بھر میں ہوتی ہے، کچھ ہیں ماشاءاللہ جن سے پانچوں وقت بھی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ ہر در پہ جھکے سر، ہر در پہ جھکے سر، سمجھ میں آ رہی بات؟ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہاں جھکتا ہے سر؟ صرف اللہ کے سامنے، باقی کہیں نہیں جھکتا۔ اور جس کا ادھر ادھر جھکتا ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھنا۔ ایمان سے پھر غائب ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ کون سے لفظ ہے؟ قرآن۔ اگر اس کے لفظ سینے میں بس جائے تب بنتی ہے بات،
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس دل میں قرآن کی آیات نہ ہو وہ دل ویران گھر ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ آج کل اس کے لیے کہاں جگہ ہے؟ بعض گھر میں تو ماشاءاللہ جگہ ہی نہیں ہے قرآن کے لیے، اور کسی کے یہاں ہے تو بہت اونچائی پر ہے، کہنے لگے جی سال بھر میں ایک بار صاف کر لیتے ہیں، رمضان میں، عید بقرعید پہ جھاڑو پوچھا لگا لیتے ہیں۔ اکثر 2-4 مہینے میں مسجد میں 2-4 قرآن پرانے آ جاتے ہیں، کہنے لگے جی گھر میں کوئی پڑھتا نہیں اس لیے مسجد میں رکھ لو، پرسوں بھی دے گیا تھا کوئی۔ تو قرآن کے یا تو پڑھنے والے نہیں ہیں، اور پڑھنے والے ہیں تو رکھنے والے نہیں، اور رکھنے والے ہیں تو طاقوں میں رکھ رکھا اوپر، اور پریشانیوں میں گھرے پڑے ہیں۔ ملا جی کے پیچھے پیچھے پھر رہے، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، پھونک مار دو۔ پھونک کا سامان تو سارا غائب کر رکھا، پھونک کہاں سے کام کرے گی؟ تو ملا جی بھی تو اسی کی پھونک ماریں گے، وہ کون سی دوسری پھونک ماریں گے؟ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہم نے تو سمندر میں بھی بنائے ہیں رستے۔ آج تو رستہ ہمیں گلی میں بھی نہیں مل رہا، کوئی بھی روک دیتا ہے ہماری سڑک ہے۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کوشش لگی ہوئی ہیں، لگی رہو، لگی رہو۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر، ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے۔ 2 مصرے ہیں، بہت غور سے سننا اور دیکھنا کہ اس مصرے میں کس کی صداقت کہی جا رہی ہے اور کس سنت کا عمل بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے۔ 2 روز سے میرے گھر، 2 روز سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن آج کل یہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے نا مہمان آ رہا، فون کر کے بتلا دیتے ہیں میرا تو نکلنے کا ارادہ ہو رہا، 1 ہفتے بعد آؤں گا۔ آتی آتی رحمت کو فون پہ ٹال دیتے ہیں۔ خیر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سنے۔